اگر مجھ سے کوئی کہے نا کہ اب تک جتنا مطالعہ حضرت ابراہیم پر ہے اس کی روشنی میں ایک جملہ ابو طالب کی عظمت میں کہہ دو، تو وہ میں ایک جملہ آپ کو پہلے کہہ دیتا ہوں، اور وہ ایک جملہ یہ ہے کہ اگر ابو طالب علیہ السلام کو ڈھونڈنا ہے نا تو ابو طالب صف انبیاء میں ملتے ہیں۔ مولا علی فرما رہے ہیں یحشر ابو طالب یوم القیامہ، توجہ، میرے بابا ابو طالب کو قیامت کے دن لایا جائے گا بسیماء الانبیاء وذی الملوک، انبیاء کی شکل میں بادشاہوں کے حشم کے ساتھ، تو بادشاہوں کے حشم کے ساتھ آئیں گے اور انبیاء کی صف میں کھڑے کیے جائیں گے۔ اتنا اس روایت کو بیان کریں کہ کلمہ ڈھونڈنے والوں کو ڈھونڈنا پڑ جائے۔ حضرت ابو طالب کی سیرت کا ایک حسین پہلو یہ ہے کہ ابو طالب اس معمار سماج کو کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنا گھر بناتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو معاشرہ بناتے ہیں۔ جتنا فرق ایک گھر کے بننے میں اور ایک معاشرے کے بننے میں ہے، اتنا ہی فرق ابو طالب میں اور دوسروں میں ہے۔ ماحول بنانے والے، معاشرہ ساز لوگ، سماج ساز لوگ، تہذیب پرور لوگ، جو انسانیت کے اقدار اور اصولوں کو مرتب کریں، وہ ابو طالب ہے۔ ابو طالب ہے تو پھر چھوڑ دو اسلام، ابو طالب ہے تو پھر چھوڑ دو اسلام، اسلام بھی تو انہی کی گودی کا بنا ہے، فکر نہ دیا دین کی خاطر، جو خون بہا ہے ابو طالب کا بہا ہے۔ صلوات شدید طوفان، شدید ایک بارش اور طوفانی بارش اور اتنا بڑا آسمانی ایک امتحان مکے میں آیا کہ حتیٰ خانہ کعبہ کی دیواریں بھی بہہ گئیں، مکے کے گھر بہہ گئے، بہت بڑا نقصان ہوا، اور جس کے نتیجے میں خانہ کعبہ تعمیر نو مانگ رہا تھا۔ 24 قریش کے قبائل جمع ہوئے یہ سوچنے کے لیے کہ آخر کعبے کو کیسے تعمیر کیا جائے۔ تو جب گفتگو آگے بڑھی اور چراغ محفل حضرت ابو طالب کے سامنے آیا تو حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ ہم میں سے کوئی معمار نہیں ہے اور معمار ہی بتائے گا کہ یہ گھر کیسے بنے گا۔ تو ابو طالب نے پہلا نظریہ دیا ایکسپرٹ کی رائے پر عمل کرنا، ماہر کی رائے کے اوپر بات کی جائے، ماہر جو کہے اسی کے اوپر تسلیم کر لیا جائے، اسی پر عمل کر لیا جائے۔ پوچھا ابو طالب وہ کون ہے کہ جو یہ کام کرے گا؟ فلاں قبیلے کے اندر۔ آپ نے پتہ بتایا اور اسے بلا لیا گیا۔ اس نے بتایا کہ اس میں اتنا مال لگے گا اور اتنا وقت اس کے اندر لگے گا اور یہ ایسے تعمیر ہوگا اور اتنا خرچہ اس کے اندر ہوگا۔ حضرت ابو طالب نے 24 قبیلوں میں تقسیم کر دیا کہ کون کیا لے کر آئے گا، اور پھر جب وہ دن آیا کہ تعمیر ہونا چاہیے تو جیسے ہی مزدور اور مستری آگے بڑھے تو ایک اژدہا پہاڑوں سے نکل کر آیا اور کعبے کے درمیان میں آ کے بیٹھ گیا۔ پھر ابو طالب یاد آئے اور پہنچے حضرت ابو طالب کے گھر کہ ابو طالب ماجرا کچھ یہ ہے۔ عزیزو، پہلا سماج ساز فیصلہ ابو طالب کا یہ تھا کہ ایکسپرٹ کی رائے پہ عمل کرو، ماہر کی رائے پہ عمل کرو۔ اور دوسرا سماج ساز فیصلہ ابو طالب کا سنیے، جیسے ہی ابو طالب آئے اور دیکھا کہ خانہ کعبہ کے اندر ایک اژدہا بیٹھا ہوا ہے اور مال رکھا ہوا ہے اور مزدور مستری بھی کھڑے ہوئے ہیں، تو حضرت ابو طالب نے پہلے اژدہے کو دیکھا، پھر مزدوروں کو دیکھا، پھر مال کو دیکھا۔ مال کو ایک غور سے آنکھیں بھر کے دیکھا اور بے ساختہ فرمایا حرام مال سے کعبہ نہیں بنے گا۔ گردنیں لٹک گئیں، کوئی کچھ نہیں کہہ پایا، جانتے تھے کہ بہت بڑی کمزوری ہے۔ اور پھر وہ مال اٹھا لیا گیا اور پھر وہ مال لایا گیا۔ تھکے نہیں ہے تو جملہ کہوں، ہر امام بارگاہ کو وہ روحانیت نہیں ملتی، ہر مسجد کو وہ روحانیت نہیں ملتی، ہر آدمی کو وہ عزت نہیں ملتی، ہر کتاب کو وہ تعظیم نہیں ملتی، ہر مولوی کا وہ مقام نہیں ہوتا، ہر صحابی ایک جیسا نہیں ہے، ہر نبی ایک جیسا نہیں ہے۔
خبردار خبردار، جس میں جتنا خلوص ہوگا اتنی ہی اس کی عزت بڑھتی چلی جائے گی، جس میں جتنا حلالیت ہوگی اتنا ہی اس کا مقام بڑھتا چلا جائے گا، جس کے اندر تقوی ہوگا اتنا ہی اس کی عظمت بڑھتی چلی جائے گی۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلی مسجد جو بنائی ہے لَأُسِّسَ تقوی علی التقوی، تقوی کی بنیاد پر جس کی بنیادیں رکھی گئی ہوں، وہ لَأُسِّسَ مَسْجِدٌ علی التقوی، جس مسجد کی تقوی پر بنیاد رکھی جائے پھر وہ مسجد قباء بنتی ہے۔ جس مسجد کی بنیاد تقوی پہ رکھی جائے وہ پھر مسجد نبوی بنتی ہے، اور جس مسجد کی بنیاد منافقت پہ رکھی جائے وہ مسجد زرار بنتی ہے۔ خبردار میناروں کو دیکھ کر مسجد نہ سمجھ لینا، خبردار گنبدوں سے مسجد نہیں بنتی، خبردار مسلوں پر اللہ نہیں ملتا، بہت سے لوگوں کو تو مکے میں جا کے بھی اللہ نہیں ملتا، اور بہت سے لوگوں کو اپنے اوپر غور کرنے سے اللہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ لہٰذا حضرت ابو طالب نے فیصلہ دیا، خبردار حرام مال سے کعبہ نہیں بنے گا۔ جب دوبارہ سے مال جمع کیا گیا اور سب نے یقین سے کہا کہ ابو طالب یہ حلال مال ہے، تو حضرت ابو طالب نے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا، یا اللہ ہم تیرا گھر بنانا چاہتے ہیں، ہماری مدد فرما۔ آسمان سے ایک پرندہ اترا، اپنے پنجوں میں اژدہے کو پکڑا اور آسمانوں کی طرف لے گیا۔ ابو طالب نے سجدے میں سر رکھ کر کہا، یا اللہ یہ تیرا گھر ہے اور ہم اس کے خادم ہیں۔ ابو طالب کی سیرت کا حصہ، ابو طالب کی سیرت کا حصہ، ایکسپرٹ کی رائے پہ عمل کرو، ماہر کی رائے پہ عمل کرو۔ ہر شعبے کا ایک ماہر ہوتا ہے۔ آئیے اسپیشلسٹ سے ذرا کڈنی کے بارے میں پوچھ کے دیکھیے گا، آپ کو ایک جملہ بھی رائے کے طور پہ نہیں دے گا، صاف منع کر دے گا کہ میرا شعبہ ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو لکھ دیتا ہوں کہ فلاں ڈاکٹر سے بات کر لیجئے، مگر میں آئی اسپیشلسٹ ہوں، کڈنی کے بارے میں رائے نہیں دوں گا۔ کڈنی اسپیشلسٹ سے آپ کہیے ذرا دل کی تکلیف کے بارے میں، وہ آپ کو رائے نہیں دے گا۔ دین کو اتنا تو آسان نہ کیا جائے۔ بدن کا ماہر تو دوسرے ماہر کے مشورے پر عمل نہ کرے اور اس کے کام میں دخالت نہ دے، لیکن دین کے بارے میں اتنی سستائی، اتنی مظلومیت کہ ہر ککڑی بیچنے والا جی ایک سے لے کے جسے عربی میں 10 تک گنتی نہیں آتی، وہ دین کے مسئلوں میں تبصرے کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے کسی کے۔ بس آخری بات کروں گا، حضرت ابو طالب کی سیرت پہ غور کر رہا ہوں۔ دو لوگوں نے معاشرے کی کمر توڑ دی ہے، ایک سیلف میڈیسن والے لوگ، بغیر ڈاکٹر کے دوائیاں کھانے والے لوگ، بیماریاں بڑھا رہے ہیں، وبائیں بڑھا رہے ہیں۔ ایک سیلف میڈیسن والے لوگ اور ایک سیلف اسٹڈی والے لوگ، بغیر استاد کے مطالعہ کرنے والے لوگ، بغیر استاد کے جب آپ کتابیں پڑھیں گے اور کہیں گے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ لیکن ابو طالب کا نظریہ یہ ہے کہ ایکسپرٹ کی رائے پہ عمل کرو، جو جس فیلڈ کا ماہر ہے۔ بھائی اگر مولویوں میں اختلاف بھی ہے نا تو شرعی مسئلہ پھر بھی مولوی سے ہی پوچھیں گے، مکینک سے نہیں پوچھیں گے۔ اگر ڈاکٹروں میں اختلاف بھی ہے نا کہ وہ یہ نسخہ لکھ رہا ہے اور وہ یہ تجویز کر رہا ہے، تو پھر بھی کسی انجینئر سے علاج نہیں کروائیں گے، علاج پھر بھی ڈاکٹر سے ہی ہوگا۔ اگر نقشہ کسی انجینئر نے اچھا نہیں بنایا تو کسی سیاستدان سے جا کے گھر نہیں بنوائیں گے، نقشہ پھر بھی انجینئر ہی بنائے گا۔ سسٹم یہی ہے، چاہے مجھے کسی سے اختلاف ہو۔ یہ میں ہر کام میں تو سیانا ہوں، میری مارکیٹ میں، میرے شہر کی، میرے محلے کی مارکیٹ میں فلاں اگر جعلی چیز بیچ رہا ہے تو میں وہاں نہیں جاتا۔ اور دین کے معاملے میں اتنا سادہ کیوں؟ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔